اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسئلے کی روایات مختلف ہیں۔ مختلف ہے، بعض میں کہ حضرت نے پیسے اس کو دیے، بعض میں تشویق ہے، بعض میں منع ہے۔ اس کو جم بندی اگر کریں تو موارد مختلف ہیں۔ مورد فرق میکنه، یعنی یه موردیه که همین روایت که فرمودید سبب میشه که خانماشون کبھی ممکن ہے خاتون صحیح عقیدہ کمزور ہو جائے گا، وہاں مختلف ہے بات۔ جہاں ایسا کوئی حرج نہیں ہے وہاں دوسرا مسئلہ ہے۔ ہر مورد، ہر مسئلہ اپنے آپ میں اس وقت اس کے لحاظ سے حل کیا جائے گا اور اس کے لیے حکم صادر ہوگا۔ سلام علیکم. این را در اس کو مغنی میں بھی بیان کیا گیا ہے، سیوطی میں بھی بیان کیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ کبھی کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے یہ جملہ۔ دور غمیر دور قرآن میں بھی مکرر یہ چیز آئی ہے۔ با این ذالک الکتاب یعنی این قرآن همین الان همینی که در دسته ذالک کہا ہے جبکہ قرآن کے اوپر ہے، جو اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ آیت ہے، تو ذالک کہہ کر تعظیم کی جاتی ہے۔ اصل ذالک کی جو وضع ہے بنایا گیا ہے دور کے اشارے کے لیے، لیکن تعظیم کے لیے کبھی کبھی یہ جملہ بھی یعنی یہ اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سلام علیکم. بله چی؟ ها نه جد ابی حکم اب را داره، دادا کے پاس وہی ولایت ہے جو باپ کے پاس ہے۔ جد ابی داره. نه نه در پسر بعد از جو کفالت والی بات ہے لڑکوں میں 2 سال کی عمر تک اور لڑکیوں میں 7 سال کی عمر تک۔ خلاصه ولایت اب همون ولایت جد همون ولایت اب، یعنی در همون حدود هم هست. سلام علیکم. بله نه صرف باپ کو استثناء کیا گیا ہے۔ بله این محل خلافه، بعضی ها گفتن پدر خصوصیت نداره، اس میں اختلاف ہے، علماء بعض کہتے ہیں کہ باپ اس مسئلے میں باپ کے لیے خاص خصوصیت نہیں ہے، اور بعض میں اور بعض کہتے ہیں نہیں شاید خصوصیت نہیں ہے، لیکن اس کے سبب کیا ہے، علت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ معصوم نے بیان کیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا۔ نه نه سلام علیکم. و تکرار مخل بالفصاحه. دیکھیں ایک جگہ پر ہے کہ تکرار جو ہے وہ فصاحت کے خلاف ہے، لیکن کبھی کبھی کہ اسی مغنی میں مطول جیسی کتابیں موجود ہے، کبھی کبھی یہی تکرار فصاحت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور قرآن میں فصاحت ہے۔ یہ سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ ایک ہی آیت تکرار ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر الرحمن الرحیم کی تکرار۔ اپنے آپ میں ہاں مان سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی وجہ سے تکرار
سبب فصاحت بھی بن جاتی ہے. حتما داره که این اصلا فصاحت در تکراره. یعنی مثلا شاید یکی از جهات این که قرآن کریم گفته بسم الله الرحمن الرحیم با فاصله شاید الرحمن الرحیم جو تاکید کے ساتھ کیا، بیچ پہ ایک آیت کے فاصلے پھر کہا، شاید تاکید کے لیے، شاید اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ خدا حاکموں کی طرح یا بادشاہوں کی طرح نہیں ہے عام انسانی، بلکہ وہ رحمان و رحیم ہے. یہ فصاحت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تکرار ہے. مسئله اینه که حق هست شرعا یا نه. همینجوری که حکم را ما باید از خدا عز و جل جس طرح حکم ہم بحث یہ کہ یہ حق ہے یا نہیں شرعاً، اور جس طرح ہم حکم شریعت سے لیتے ہیں، حق بھی بیان ہونا شریعت بیان کرے گی کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے. البته فتوا نمیدادن، بعید نیست علمی که اینا شرعاً حق باشه. لہذا بہت سے لوگ جن چیزوں پہ احتیاط کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جہاں گمان ہوتا تھا کہ یہ حق ہو تو وہاں احتیاط کا فتویٰ دیتے. همین وقتی شارع گفت حریم اما نگفت چی، ارجاع به عرف میشه کہ جہاں شاعرین نے حکم دیا ہے وہاں معلوم ہے، جہاں شاعرین نے بیان کر دیا ہے موضوع کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں. جہاں نہیں بیان کیا ہے وہاں ہم عرف کی طرف جائیں گے. میدونم اگر ثابت بشه که این حق عرف شرعاً بله، اما کسی شک کرد جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں تو مسئلہ نہیں. اب یہ کہ دوبارہ چھاپنا کاپی رائٹ کا حق واقعا شرعاً حق ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً حق ہے تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا، لیکن جب شرعاً حکم نہیں معلوم ہے عرف کی طرف ہم مراجعہ کریں گے. اشکال نداره چون مستحب واجب که نہیں. دیکھیں یہ واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے. مستحبات میں وسعت ہے. مستحبات توسعه هست. اگر کسی این درک رو داره که هیچ اشکال دیگه نداره، هیچ اشکال نداره. سلام علیکم. ببینید تو همین فرمایش حضرت سید صلوات الله علیه اولش کہ اسی جملے میں یہ سید الشہداء صاحب نے اذا شرط کے لیے طلعت الشمس یعنی کی
اذا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لہجہ، اذا طلعت الشمس یعنی جیسے ہی، اذا غربت الشمس یعنی جیسے ہی، لہجہ ورود یا لہجہ خروج. حضرت فرمودن اون لحظه شهادتشون حضرت زینب سلام الله علیها و زنها حضرت نے جو کہا، منع کیا اپنی بہن کو اور دیگر خواتین کو، وہ اس وقت کے لیے منع کیا، یعنی اب جس وقت میری شہادت ہو جائے اس وقت اس کام میں مشغول نہ ہو جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت دوسرے ماحول تھا. یعنی لحظه شهادت زنها مشغول عزاداری نشن، اگر نه لا اشکال ولا خلاف کہ برای امام حسین علیہ السلام ہم، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چہرے کو مارنا، اپنے آپ کو ماتم کرنا، حتی کپڑے پھاڑ دینا، یہ جائز ہے. اس وقت یہ بات کہی، منع کیا اس وقت کے لیے، اذا کے ساتھ کہا، یعنی اس وقت، یعنی جس وقت امام حسین کی شہادت واقع ہو اس وقت، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے. اینا همش مصادیق جزع ہے، یہ تمام چیزیں غم اور اندوہ کی نشانیاں ہیں، اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام چیزیں جائز ہیں. دیکھیے خدا نخواستہ کسی ماں کو خبر دی جائے اس کا بیٹا جوان مر گیا، وہ کیا کرے گا؟ بے تاب ہو جائے گا. وہ کبھی سر و صورت کو پیٹے گی، کبھی دیوار پہ سر مارے گی، اب کچھ بھی کر سکتی ہے، کھانا نہیں کھائے گی. یہ جزا ہے، غم. غیر معصوم اور غیر اہل بیت کے لیے کام مکروہ ہے. باید کجای فقه ہے، کجای فقه هست؟ نه ببینید اصلا ابدا سه تا چیز فقط واجب اجتناب، 3 چیزیں واجب اجتناب کرنا، اس سے بچنا. ایک خودکشی، ایک اپنی کسی قوت کو ختم کر دینا ہمیشہ کے لیے، اور تیسرا جو سب نے نہیں کہا میں کہتا ہوں وہ یہ کہ کسی ایسے کام کو انجام دینا جو بہت بڑی بیماری کا سبب بن جائے. ان 3 کے علاوہ واجب نہیں ہے. اپنے انسان زیادہ کھانا کھائے، پرخوری کرے، یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ رات میں جاگنا مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ جبکہ نقصان دہ ہے، معلوم ہے. وہ جو ضرر کی بات ہو رہی ہے جان کو نقصان پہنچانا، مطلقاً جو حرام ہے خودکشی، جان کو، نہ کہ اپنے جسم. انسان کو ایسا کام کرے کہ اندھا ہو جائے، یہ حرام ہے. انسان کو ایسا کام کرے اس کی آنکھ کمزور ہو جائے، یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. نه حتی معلم، حتی پدر مادر بچه رو تنبیه کنه. ہاں اگر تنبیہ کے لیے کرے، نہ صرف معلم، ماں باپ بھی کرے، اور بچے کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے تو دیت ہے. بر خودش، به خودش، نه دیگه مال دیگریه، نه خود آدم. نه هیچ کی نمیگه اشکال داره. فقط یه نفر من دیدم، اون محقق نراقیه، یه جایی فرموده اشکال داره، نه اساتید ایشون نه شاگردای ایشون. دومی هم من سراغ ندارم. ما هستیم و لازرن نسبت به احکامه. نعم. جوابان، الجواب الاول، اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ کہ فقہا نے تصریح کی ہے اس بات،
وأنه اللباس الأسود كل رواياته کہ بلا وجه جو صحيحة کالے لباس کی جو کراہت کے سلسلہ میں ہے لباس أهل اس النار ما أدري شنو ایک بھی روایت صحیح سند نہیں ہے اس میں. رواية صحيحة السند. ها یہ پہلا جواب. لا أقول هذا الجواب الأول. الجواب الثاني المشهور بين الفقهاء الكراهة من هذه الكثرة من كثرة الروايات. هناك اور بعض فقہا نے تصریح کی ہے اس کے اوپر. رحمه الله في الفقه عنده غيره أيضا قالوا الروايات الناهية عن لبس السواد عن مو يلبس السواد للعزاء للمصيبة حتى الأبو والأم الأخت یہ کہ الأخت ابنه یہ لا حتی سوگ میں پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شعار کے طور پر جیسے بنی عباس وہ بھی حرام نہیں، مکروہ ہے. حرام هم مكروه. إذن لو واحد لأمواته يلبس سواد ماكو دليل على حتى كراهة. اور وہ جو روایت وہ کراہت. الجواب الثالث بناء على القول بأن لبس السواد مطلقا مكروه تزاحم أكو بين لبسه بہت فرق ہے کہ انسان کالا لباس پہنے شاعر کے لیے، کالا لباس پہنے کسی اور کے غم کے لیے، اور کالا لباس پہنے اہل بیت کے غم کے لیے. یہ سب اپنے اپنے معاملات الگ الگ ہیں. الجواب عن هذا عندنا روايات أيضا تدل على أن الأئمة عليهم السلام لبسوا السواد في عزاء وفي غير عزاء. کیوں نہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کر کے جب لوٹے منبر پہ جب، اور آپ قبا کالی قبا پہنے ہوئے تھے. إذا السند معتبر كل تلك الروايات ما لها سند، هذا هم سند ما منسوب إلى المعصوم. امام ہادی علیہ السلام نے کالا لباس پہنا. كان لبس السواد وعلى فرس أسود، هذا خو بعد مو تاريخ. لا لا اب روایت کو دیکھیں، امام ہادی علیہ السلام نے تو تصریح کی پہ. منو قال سواد على سواد؟ تد واحد عامي، اما الامام كان لابس اسود. شنو دليل التقية؟ ادري الامام فد مرة لبس، مو على طول كان يلبس. بحاجة الى قرينة. اور تقیے کے لیے اگر منسوخ کریں، تقیے کو حاجت ایک ہمیں اشارے کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے. مساجد کو سونے اور چاندی سے تزئین کرنا منع ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زری ہے، گنبد ہے. کیوں؟ جبکہ اس کا حکم مسجد کا حکم ہے، کیونکہ یہاں پر تعظیم شاعر مقدم ہے اس پہلے والے حکم پر. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اصول بیان کریں گے، تم اس کے اوپر چیزوں کو، ہر وہ چاہے جس سے تعظیم ہو وہ شاعر میں حساب ہوگا. امام کے سامنے پہنا گیا. امام نے تقریر کی، خاموشی اختیار کی. تقریر معصوم حجت ہے. امام سجاد کا خاموش رہنا ہمارے لیے کافی ہے، حجت ہے، دلیل ہے. فقہا کا اجماع ہے، تمام
ایک شخص بھی اس کا مخالف نہیں ہے لا تجد شخصا واحدا مستثنى من الفقهاء أن كل حكم ثبت للنساء کہ تمام احکام میں مرد اور عورت شریک ہے مگر یہ کہ کسی خاص کو استثناء کیا جائے کہ یہ خاص مرد کے لیے اور یہ خاص عورت کے لیے، جیسے کاجل کا لگانا اگر خاتون کے لیے مکروہ نہیں ہے، عدم کراہت ہے، تو مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کئی روایات، امام حسین جس وقت شہید تھے کالا لباس پہنے ہوئے تھے۔ امام کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ مکروہ نہیں، معصوم مکروہ، معصوم مکروہ کو انجام نہیں دیتا، مگر یہ کوئی اہمیت و خاص۔ یہاں پر کالا لباس پہننا کون سے اہمیت، شبہ ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ اگر کسی مبناش اینه که سند صحیح باید باشه، عرض کنم یک دونه روایت صحیحت سند نداره، تتبع بکنید اگر کسی کا مبنا یہ ہے کہ صحیح السند ہو تو ایک بھی روایت صحیح السند نہیں۔ کسی سندینی میگه نه این کسرت دلالت بر کراهت میکنه که مشهور قائلا منم قبول دارم، وقت این جواب میاد که این روایات ناهیه غالباً از حضرت اور جتنی بھی عام طور سے یہ روایات ہیں کالے لباس کو منع کرنے کی، وہ امام محمد باقر کے بعد سے اس کی وجہ بنی عباس نے جو اپنا شاعر بنا لیا تھا، اپنی نشانی بنا لیا تھا کالے لباس کو، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خاص حکم تھا، خاص زمانے کے لیے، قضیہ خارجیہ ہے۔ آپ کثیر مراجع کو دیکھیں گے جو معروف ہے تقوی میں، زہد میں، وہ اہل بیت کے لیے کالا لباس پہنتے تھے۔ لا شوفوا كتابة القرآن نفسه في القرآن ينبغي أن لا تتغير، أما على الكفن لا، شلون ما كتب ما يخالف، لا اشكال ما بله دیکھیں تمام شرطیں جائز ہیں، مثلا باپ بیٹے سے کہے کہ اپنا گھر تمہیں دے رہا ہوں لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس میں حق کا تصرف میرے پاس رہے، تو جس کل شرطن کا جو قانون ہے وہ آ کے اس کو جائز کر دے۔
این شبهه است. لیکن شبہ ہے اور شبہ جو ہے جب تک جاہل ہے انسان اس کو علم نہیں تھا وہ صحیح کے حکم میں، لیکن جب نہیں ہوا تو بالکل دوبارہ آگ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں این مسئله خلافیه. بعضی گفتن حد که منم نظرم همینه حتی عقد دائم هم اشکال نداره. مرد مسلمان میری نظر میں ایک مسلمان اہل کتاب خاتون سے عقد دائم بھی کر سکتا ہے، بعضی روایات اختلافی ضرور ہے لیکن میری نظر میں عقد دائم بھی کر سکتا ہے. ہاں مشرکہ سے جائز نہیں، مشرک جائز نہیں. ولا تمسکو بعصم منع ہے، تصریح کیا کافر کو سے منع کیا گیا، مشرک سے منع کیا گیا عقد. یعنی مشرک. اگر واقعا علی اللہ ہی ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ کہتے ہیں لیکن ہے نہیں. علی اللہ خیلی علوی وہ جو نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے وہ نہیں، وہ مسلمان ہے. لیکن اگر کوئی واقعا علی اللہ ہی ہے کوئی شخص ہے تو پھر وہ مشرک کو کوئی اہل کتاب کے حکم میں نہیں. اگر واقعا کوئی واقعا علی اللہ ہی ہے. کسی علی اللہ اما اگر نه این علوی که بهشون میگن علوی الان تو دنیا هستن بهشون میگن علوی نه اینا اشکال نداره. نه اشکال نداره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يديم عزك ويديم سيدي تاج راسي فداك هذا فداك انا فداك مولاي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. السلام.